ادفع باللتی ہی احسن، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تیرا جو بڑے سے بڑا دشمن ہے نا، وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے۔ میں نے کہا چنگیز آ جا تو اور میں فیصلہ کر لیتے ہیں، قتل و غارت کو چھوڑ دے، آ جا میں اور تو فیصلہ کر۔ اتنا بڑا شاہ سوار ہو کہ چنگیز خان اس کے سامنے نہیں آیا، ہندوستان سے نکلا، خراسان میں آیا، ایک آدمی نے پناہ دی، وہاں اس نے رات کو حکم دیا میرے گھوڑے کو تیار کر، زرہ پہنے، اور حکم دیا میرے ساتھ میرا کوئی ساتھی نہیں آئے گا، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ اسپین کا موسیٰ، ترکستان کا جلال الدین اور ہندوستان کا جنرل بخت خان، یہ تین ایسے شاہ سواران اسلام ہیں کہ شکست کھا کے بھی تاریخ میں وہ مقام بنایا ہے جو بڑے بڑے فاتحین نے نہیں بنایا۔ میرے والدین چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، تو وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے پتر تو ڈاکٹر بننا، پتر تو ڈاکٹر بننا، بڑے پیسے بڑی عزت۔ ایک لفظ کو بار بار اتنا دہرایا کہ میرے دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ میری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنی زندگی سے مثال دیتا ہوں، پھر قرآن کی بات کرتا ہوں۔ میرے والدین چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، تو وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے پتر تو ڈاکٹر بننا، پتر تو ڈاکٹر بننا، بڑے پیسے بڑی عزت۔ ایک لفظ کو بار بار اتنا دہرایا میرے سامنے کہ میرے دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ میری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ کسی چیز پر جب تیار کیا جاتا ہے تو ہر دفعہ نئے مضمون نہیں آتے، اسی ایک چیز کی تکرار کی جاتی۔ اب دیکھتے نہیں ہو پیپسی 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 پیپسی۔ ایک دفعہ ایک نے کہا 6 نمبر یا بھارا بیان کرتے، کوئی اور بات کوئی نہیں۔ ان کا پیپسی والوں سے سیکھا ہے کہ وہ ہر وقت پیپسی 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 پیپسی۔ اب ان کو پتہ نہیں چل گیا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، کیوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ۔ 92-93 میں جب جنید جمشید کو پیپسی والوں نے خریدا تھا تو یہ انجینئر تھا، تو انہوں نے اس کو 4 کروڑ روپیہ دیا، اس کا سر نیچے چلا گیا، پاؤں اوپر چلے گئے۔ اس نے وہ گایا پیپسی کو، اس وقت ان کی 3-4 کروڑ سال کی آمد تھی، اور پیپسی سے پہلے کوکا کولا آ گیا تھا، تو ہمارے سامنے آیا، تو اس نے اس کو اتنا گایا کہ کوک پیچھے رہ گیا اور پیپسی کی کمائی 20 کروڑ کے اوپر چلی۔ پیپسی پیپسی پیپسی۔ جب ذہن سازی کی جاتی ہے تو تکرار کیا جاتا ہے، جب کوئی علمی چیزیں سنائی جاتی ہیں تو ان میں تکرار نہیں ہوتا۔ تو میں نے سنا، میٹرک میں نے دعا شروع کی، میٹرک میں اللہ میری ساری نیکیاں لے لے، مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروا دے۔ یہ میرا حال بن، کیونکہ میں پڑھتا تو تھا نہیں، اور گورنمنٹ کالج سب سے بڑا کالج، اس کا میرٹ بہت زیادہ، اور وہ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور میں میرٹ پہ سفارش کے بغیر گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا۔ پھر میڈیکل کو شروع کیا کہ نیکی میرے نزدیک اتنی اہمیت تھی کہ گورنمنٹ کالج کا داخلہ نیکی سے زیادہ بڑی چیز۔ یہ ذہن کیسے بنا؟ بار بار
اب میں قرآن میں آتا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کے قصوں سے قرآن کو بھر دیا ہے. اتنا تکرار ہے حیرت ہوتی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، ادھر شروع ہو جاتا، ادھر ختم ہوتا ہے، ادھر شروع ہو جاتا. ادھر نوح علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے، ختم ہوتی، آگے پھر شروع ہو جاتی ہے. لوط علیہ السلام کی بات چلتی ہے، آگے پھر شروع ہو جاتی ہے. تو انبیاء کے قصوں کو موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے قرآن پاک. ابراہیم علیہ السلام کا نام 70 دفعہ ہے قرآن پاک. عیسیٰ اور آدم علیہ السلام کا نام 25 دفعہ ہے قرآن پاک. اور انبیاء کے واقعات کو بار بار دہرانے کے بعد ہمیں کہا کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہاں پہنچانے کے لیے نبیوں کے قصے کہ بار بار سنے اور ان کے دل میں آئے کہ ہم عام امت نہیں ہیں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو مغز ہے نا، دو باتیں ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اس کا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. میں کون سا کوئی تفسیریں پڑھ کے بتاتا ہوں، وجدان کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس کے گرد یہ گھومتی ہے کہ پہلے ہم نے قیادت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. بنو اسرائیل ہم نے انہیں امامت دی، قیادت دی جب انہوں نے صبر کیا. اب ان سے یہ ذمہ داری واپس لینی تھی، تو پہلے قبلہ تبدیل کیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آگے کیا ہے؟ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آگے پھر ایک دم پہلے ظاہری نشانی کو ان سے چھینا، بیت المقدس سے بیت اللہ، اور پھر اس کے بعد آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا. جیسے ہم نے ان سے قبلہ لے کر تمہارا قبلہ ابراہیم کا قبلہ تمہیں دے دیا، ایسے ہی ہم نے ان سے قیادت لے کر تمہیں دے دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ وہ جو میں نے ایک چند دن پہلے بات کی تھی کہ امام ابن جریر طبری نے وہ ترجمہ کیا جو میں نے ویسے ہی کہا تھا کہ پہلے انبیاء واسطہ ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان، اب یہ امت واسطہ ہے بندوں اور رب کے درمیان. اب اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب ہم ہیں واسطہ. اس تم واسطہ ہو لہذا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جملہ واسطہ کے مطلب کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے. نہیں، تم امت واسطہ ہو، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہو، اللہ سے کی طرف بلاتے ہو، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہاری بات حق اور سچ ہے، اس پر تمہارا نبی گواہ ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. انبیاء کے قصوں کا تکرار. هل أتاك حدیث الجنود فرعون وثمود. یہ آخری دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ بروج میں. اس پہلے والنازعات میں نام ہے هل أتاك حدیث موسیٰ. یہ 136ویں دفعہ یہاں آ رہا ہے، لیکن آگے جب فرعون کا ذکر ہے تو موسیٰ تو لازم ہے. هل أتاك حدیث الجنود فرعون وثمود. تو انبیاء کے قصوں کو پڑھا کرو، تفسیر کے بغیر خود الفاظ میں تدبر کیا کرو، جہاں ضرورت پڑے تفسیر بھی دیکھ لو.
کہ ہمیں اللہ تیار کر رہا ہے، اور میرے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا بل فلیبلغ الشاہد الغائب، شہداء شاہد، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سبحان اللہ نے قیادت انسانیت بنو اسرائیل سے لے کر اس امت کو عطا فرما دی۔ اس میں انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے ذہن سے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کو نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا آیت ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ فؤاد فعید سے ہے، فعید جلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ قلب کا نہیں فرمایا، قلب اس کو کہتے ہیں۔ فؤاد اس کی جو اندر کیفیت ہوتی اس کی وجہ سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فؤاد ام موسیٰ فارغا، دل جل چکا تھا بیٹے کی جدائی پر۔ وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ، اب فؤاد تو نہیں آیا نا، قلبها، اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا تو فؤاد نکل کے قلب آ گیا۔ تو میرے نبی پر عالم کا بوجھ ہے، پورے عالم کے کفر کا، سپر پاورز کا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو آپ کا دل یقیناً انتہائی اس ذمہ داری کی وجہ سے پریشانی میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، تو اللہ نے کہا كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب آپ کے فؤاد کو ہم نے دل بنا لیا۔ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، اب قلب آ گیا کہ نبیوں کے قصوں نے مضبوط کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھی ہوں گی ان کی وجوہات، میرے سامنے تو نہیں ہیں، لیکن جو سورہ یوسف کو پڑھنے سے ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ عجب ایک تو یہ وہ کہانی ہے نبی کی جو شروع سے چلتی اور آخر پہ جا کے ختم ہوتی، توفنی مسلمن، پیدائش سے لے کر موت تک پوری کہانی آتی ہے، اور ایسے حالات ہیں جو دنیا میں پیش آتے رہیں گے، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، بھائیوں میں بھی، رشتوں میں بھی حالات یہ آتے رہیں گے۔ ان حالات میں سے کس طرح نکلنا ہے کہ دنیا بھی بن جائے، اللہ بھی مل جائے، آخرت بھی بن جائے، تو یہ پوری تفصیل ہے اس کی، اور کسی صورت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، قدم قدم پہ، قدم قدم پہ، قدم قدم پہ ابتدا ہوتی ہے حد درجے کے انتقام پر، اور انتہا ہوتی ہے یغفر اللہ لکم، حد درجے کے معاف کرنے پر۔ اللہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا، پڑھو، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، تیسرے نمبر پر نبوت آ رہی ہے تسلسل سے۔ اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ لفی ضلال مبین،
یقیناً اس کا ترجمہ مفسرین نے وہ نہیں کیا ہوگا، لیکن لفظ دیکھو نا، اس سے ہلکا لفظ بھی تو قرآن میں آ سکتا تھا کہ ان ابانا یوثر یوسف علینا۔ اتنا دل میں بھرا ہوا ہے باپ کے بارے میں بھی غصہ کہ کہہ رہے ہیں لفی فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، نحن فی الغرفہ، کہ وہ اس دلال کے اندر ایسے ڈوب گئے ہیں۔ زید فی الدار، یہ شرح عامل کی شرح ہے، وہ کتاب میں نے یاد کی تھی، وہ جو اس میں جو عوامل ہیں، عامل اندر صدنہ باشد چنی فرمودہ اند شیخ عبد القاہر جرجانی پیر ہدا، باؤ تاؤ کاف و لام واؤ منز مسقلا ربا حاش من عدا فی عن علا حتی الا، لو آج تک یاد ہے ایک لام ایک فی، اس قدر ان کے دلوں پر شدت آئی ہوئی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ادب میں ترجمہ تو یہ نہیں کرے گا کوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیٹوں کے نزدیک اس کا وہی مطلب تھا جو لفی دلال مبین کا مطلب بنتا ہے۔ جبھی تو اگلا لفظ اس غصے کی نشانی کر رہا ہے، اقتلوا یوسف۔ حسد بدائع التفسیر ابن القیم رحمہ اللہ کے تفسیری جو نوٹس ہیں، اس کو جمع کیا بعد کے لوگوں نے، تو اس کی 5 جلدیں بنی۔ جب ہمت تھی میں نے پڑھی تھی، بہت ہی اعلیٰ، لیکن وہ کہیں اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ آج کل وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، وہ زمانے کی بات تھی، لیکن بہت کمال کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ حسد کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہر روحانی تکلیف کا علاج بتایا ہے، حسد کا علاج کوئی نہیں، کا دشمنی کا علاج بتایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا جو بڑے سے بڑا دشمن ہے نا، وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے، حمیم کھولتا پن، ایسے تیرے احسان کرنے سے اس کے دل میں تیری محبت ایسے جوش مارتی۔ جب حاسد کی بات آئی تو وہاں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ ابن القیم کی بات بتا رہا کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ حاسد جب حسد کرے تو یہ کام کرو تو اس کا حسد ختم ہو جائے گا، نہیں، حاسد سے جتنا اچھا کرو گے اس کا حسد اتنا بڑھے گا، تو لہذا مجھے کہو کہ میں تمہاری حاسد سے حفاظت کروں۔ جادو بھی لوگ کیوں کرواتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اور پہلا جو دنیا میں جرم ہوا وہ حسد تھا، قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو حاسد کا کوئی علاج نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے کہو کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ تو بھائیوں کا حسد تھا اس درجے کا کہ جس کے ساتھ لفی دلال مبین جڑتا ہے، کیا کہ اقتلوا، عمر کیا تھی؟ 10 سے 12 سال عمر۔ جب 10 سال کا بچہ کیا ہے، 12 سال کا بچہ کیا ہے؟ ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ استعینوا علی امورکم بالکتمان، اپنے کاموں کو مکمل کرو چھپا کے، کہ حاسد کی نظر کھا جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، لیکن وہ معصوم بچے تھے، انہوں نے کہہ دیا، جب کہا تو یہ کہانی شروع، ما لک لا تامن علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔
القوہ فی غیابت الجب، جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو، ٹھیک، شکر، اور بیر اس کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو۔ تو وہ اس کو لے گئے مارتے ہوئے، جب ڈالنے لگے تو انہوں نے ایسے منڈیر کو پکڑ لیا ایسے، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، یہ ہاتھ چھوٹ گیا، یہاں تلوار ماری، یہ ہاتھ چھوٹ گیا، نیچے گئے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک دن آئے گا یوسف تو اپنے بھائیوں کو یہ سب کچھ بتائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر جواب وسیم صاحب کا علم آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے اور کنویں کی کہانی آ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام نو پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، آگے بھول گئے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو آواز آئی، یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا، پھر پیچھے سے دوبارہ بال اٹھایا اور پوری طاقت سے ریس لیتے ہوئے آئے۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائے نے کھوئے سڑیا تے آواز آئی، اوہ سن لو، اوہ بندے سن لو، آواز آئی، اوہ خور نال سنو، آواز آئی، پھر بھول گئے۔ اب انہوں نے کہا تیسری دفعہ بھی بھولا تو انہوں نے مجھے چھتر مارنے ہیں، تو کچھ تو کہنا ہی پڑے گا۔ اوہ سن لو، پھر نہ کہا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا، قرآن نہیں دسیا، سن لو سارے دھیان نال، غور نال۔ جدو یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سڑا دے، آواز آئی، کڑوں، کنویں سے نکالا، وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کے عوض ان کو بیچ دیے۔ مصر پہنچتے ہیں، حسن انہوں نے کہا اوتی شطر الحسن، تیسرے آسمان پر جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا اوتی شطر الحسن۔ آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جتنے لوگوں کو اللہ نے حسن بخشا وہ سارا 1/2 ہے، اور اکیلے یوسف کا 1/2 ہے، تو کیا حسن ہو۔ اور جنت میں ہر جنتی کو اللہ حسن یوسف عطا کرے، اس سے بھی زیادہ، چونکہ دنیا میں یہ سب سے بڑے ہیں چیزیں۔ قامت و آدم علیہ السلام کا قد ہوگا 130 فٹ، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی اس سے بھی بڑھ کر، لحن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ہوگی جنت میں اس سے بھی بڑھ کر، میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی 33 سال، اس پر بٹن بند کر دیا جائے گا، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال ہی ہوگی۔ قلب ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، صبر والا، شکر والا۔ 5 خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کے اخلاق دیے جائیں۔ واہ واہ۔ پھر زلیخا عاشق ہو گئی، امتحان در امتحان۔ تم ذرا الفاظ کی طاقت پہ غور کرو، کتنا لمبا کر کے بیان کیا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها۔ اللہ، میں محسوس کر رہا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا ذوق ادبی ہے، ذوق کی وجہ سے میں حیران ہو رہا ہوں۔ وراودته التي هو في بيتها،
وغلقت الابواب، باب نہیں ابواب، وقالت حیت لک، آ جاؤ نا. اور اس کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک. اور 3 طرح اور پڑھ سکتے ہیں، وقالت ہیت لک، وقالت ہیت لک، وقالت ہیت لک. 3 طرح اور پڑھ سکتے ہیں، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک. یہ ایک لفظ ہے جو اتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اس وقت کی شدید امتحان کو بتانے کے. فاستبق الباب معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالم. نہیں زلیخا، یہ کام نہیں ہوگا. اور آگے دروازہ بند ہے. وہ کہتے میں تو کھڑا ہوں، میں کیا کروں، دروازہ بند ہے. تو فاستبق الباب، ان کو پتا وہ تالا لگا ہوا ہے. وہ قریب جاتے ہیں ٹھک تالا ٹوٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے. پھر آگے دوڑتے ہیں، وہ پیچھے دوڑتی ہے، ٹھک. پتہ نہیں کتنے دروازے. ابواب بتاتا ہے کہ زیادہ ہی دروازے ہوں گے، واللہ عالم، کسی نے لکھا ہوگا. الفیا سیدہا لد الباب، آخری دروازے پر اس کا خامن کھڑا تھا. قدت قمیصہ من دبر، قمیص پہ ہاتھ مارا پکڑنے کے لیے پیچھے سے پھٹ گئی. ہی راودتنی عن نفسی، جناب میں بے قصور ہوں، اس نے مجھے بہکایا ہے. فشہد شاہد من اہلہا، اہلہا زلیخا کے اہل، کانا کبیر السن اور طفل، چھوٹا بچہ. اس نے کیا خوبصورت قاضی شرح بن کے فیصلہ سنایا. ان کانت قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. نے کہا اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام اللہ نہ کرے جھوٹے ہیں. دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اتنے بڑے امتحان، یہ روز کے واقعات ہیں. بھائیوں کا ظلم چل رہا ہے اور ادھر ایک صبر ہے. شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت. اقبال یاد آ گیا پتہ نہیں کہاں سے. شور دریا، دریا میں شور ہوتا ہے. شور دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. دریا شور مچا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ پہاڑی دریا، کیا آواز ہوتی ہے. جلال الدین خوارزم کی قبر کو سلام ہے، پتہ نہیں کہاں دفن ہے. آخری لڑائی اس نے جو چنگیز خان سے لڑی وہ دریائے سندھ کے کنارے کے پی کے سے کہ باؤنڈری کے اندر. تو اس وقت یہ تربیلا ڈیم تو نہیں تھا، دریائے سندھ پورا طوفان طغیانی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو جب اس نے دیکھا نا کہ اب اس نے چنگیز خان کو للکارا، جلال الدین 27,000 کا لشکر بکھرا ہوا، اور وہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، سب گھوڑ سوار. یہ پیدل تھے، گھوڑ سوار تھے. چنگیز خان تھا، یہ جلال الدین کے ساتھ ہارا ہوا لشکر تھا. انہوں نے کہا چنگیز آ جا تو اور میں فیصلہ کر لیتے ہیں.
قتل و غارت کو چھوڑ دے، آ جا میں اور تو فیصلہ کر۔ اتنا بڑا شاہ سوار ہو کہ چنگیز خان اس کے سامنے نہیں آیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اس نے اپنے 2 بچے پانی میں پھینک دیے، پھر اپنی بیوی کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، پھر اپنی ماں کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ مچھلیاں کھا گئیں یا کہیں ان کی لاش کسی کو ملی، کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر زرہ اتاری اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ گھوڑا تو اتنا تیراک بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا، اور اس میں غوطے کھاتا ہوا اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ چنگیز خان کنارے پر پہنچا، کہنے لگا سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا۔ تو اس کے سپاہیوں نے تیر نکالے، کہا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، اسے نہیں قتل۔ شاید اس نے زندگی میں ایک ہی دفعہ کسی پہ رحم کیا اور وہ جلال الدین تھا، کہا نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو زندہ پکڑ کے لاؤ میرے پاس، یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا، آدھی دنیا فتح کر لیتا۔ تو پھر وہ خیر میں تمہیں تاریخ پھر سنانے لگ بیٹھ گیا ہوں۔ بہرحال وہ نکلے، پھر آخر کار گم ہو گئے تاریخ میں، کسی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے بخت سوئے ہوئے تھے اس وقت کہ جلال الدین جیسے بھی ہندوستان سے نکلا، خراسان میں آیا، ایک آدمی نے پناہ دی، وہاں اس نے رات کو حکم دیا میرے گھوڑے کو تیار کر، زرہ پہنے، اور حکم دیا میرے کچھ ساتھی اور بھی ساتھ آ گئے تھے، میرے ساتھ میرا کوئی ساتھی نہیں آئے گا، میں اکیلا جا رہا ہوں، اللہ کی تقدیر جو میرے بارے میں لکھی ہے اس کے آگے سر تسلیم کر کے میں جا رہا ہوں، میرا کوئی پیچھے نہ کرے۔ تو اس کا ایک غلام تھا، بدر غالباً اس کا نام تھا، پکا یاد نہیں، اس نے جا کے گھوڑ ان کے رکاب کے کو پکڑ لیا، پاؤں پکڑ لیا، کہ سب کو چھوڑ دے، مجھے نہ چھوڑ، مجھے لے جا، اور رونے لگا کہ اچھا چل تو آ جا۔ اس کے بعد پھر تاریخ خاموش ہے، کہاں گیا، کس نے مارا، خود مر گیا، کہاں قبر بنی۔ اتنے عظیم لیڈر، تقدیر ہار جائے تو پھر ہر چیز ہار جاتی۔ اسپین کا موسیٰ، غرناطہ کا، ترکستان کا جلال الدین، اور ہندوستان کا جنرل بخت خان، راجپوت تھا، برادری آئی میری۔ یہ 3 ایسے شاہ سواران اسلام ہیں کہ شکست کھا کے بھی تاریخ میں وہ مقام بنایا ہے جو بڑے بڑے فاتحین نے نہیں بنایا۔ اللہ موقع دے تو تاریخ پڑھا کرو، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔